شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ ناظرین، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان الکریم سے نوازا اور ایک بار پھر سے پہلا روزہ مکمل ہو گیا۔ مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں میں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان۔ ناظرین، آج چونکہ ہمارا خصوصی ٹائٹل آداب خود آگاہی ہے تو ہم اس سیریز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے پورے رمضان الکریم میں کہ ہمیں اپنی خود آگاہی کے لیے کن آداب کو فالو کرنا چاہیے اور کن کن بنیادی چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تاکہ ہم وہ انسان بنائے جا سکیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی، تربیت کی۔ ناظرین، میرے ساتھ پینل کا ذکر کیا جائے تو پینل میں ہمارے محترم سکولر پروفیسر احمد علی طیبی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کا وقت قیمتی ہے اور امید کرتے ہیں آپ سے خاصی رہنمائی سمیٹ سکیں گے۔ ان کے ساتھ مذہبی سکولر موجود ہیں پروفیسر محمد احمد طاہر صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ تلاوت کلام پاک ناظرین ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے اور یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھاتی ہے، ہمیں وہ مسلمان بناتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہم سے توقع رکھتا ہے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ قاری علاوخش نقشبندی صاحب موجود ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سنائیں گے اور ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ اور اگر تلاوت کلام پاک ہو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو یقین مانے ایسا بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز لیے محمد اقبال اعظم صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ زبیدہ صاحبہ، کیوں نہ ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے اس بیٹھک کا وہ تلاوت کلام پاک کی چند آیات سے کی جائے تو میں درخواست کروں گا کہ صاحب سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها لها ما كسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين جزاک اللہ بالکل اب تلاوت کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اقبال اعظم صاحب نعت کے لیے جی نعت پیش کیجیے ظاہر ہے ہمارے دلوں کے ناظرین بہت قریب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم ہستی ہیں وہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو بنیادی طور پر نبی آخر الزمان بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کردار بنا کر بھیجا جو عملی نمونے کے طور پر مسلمانوں کو وہ رستہ دکھا سکیں انسانیت کا رستہ دکھا سکیں جو انسانوں کو راہ حق کی طرف لے جا سکیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 مدینہ تیرا بطحا تیرا اللہ اللہ
مدینہ تیرا بطحا تیرا خلد کے سمت نہ دیکھے کبھی شیدا تیرا خلد کے سمت نہ دیکھے کبھی شیدا تیرا اور لوگ کہتے ہیں کہ ہے دیس مدینہ تیرا لوگ کہتے ہیں کہ ہے دیس مدینہ تیرا در حقیقت ہے من اللہ ٹھکانہ تیرا در حقیقت ہے من اللہ ٹھکانہ تیرا اللہ اللہ مدینہ تیرا بطحا تیرا اور تیرا ثانی تو کہاں دہر میں ہے ختم رسول تیرا ثانی تو کہاں دہر میں ہے ختم رسول ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا ہم نے دیکھا نہیں اب تک کہیں سایہ تیرا اور میں گناہگار ہوں لیکن تیرا کہلاتا ہوں میں گناہگار ہوں لیکن تیرا کہلاتا ہوں مجھ کو لے دے کے سہارا ہے تو شاہ تیرا
مجھ کو لے دے کے سہارا ہے تو شاہ تیرا اور لوگ اعظم کو پکاریں تیرا عاشق کہہ کر لوگ اعظم کو پکاریں تیرا شیدا کہہ کر پر اس کرم کے کہاں لائق ابھی بندہ تیرا اس کرم کے کہاں. ناظرین اس محفل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ محفل بنیادی طور پر سیکھنے سکھانے کی محفل ہے. ایسی محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سبق سیکھنے اور اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کے حوالے سے چیزیں سیکھی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ چونکہ پروفیسر احمد علی طیبی صاحب موجود ہیں. احمد بھائی رہنمائی لینا چاہیں گے فضائل و خصائل رمضان المبارک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت مہینہ انعام کے طور پر زندگی میں دوبارہ دے دیا, نہ آتا ہمارے بس میں نہیں تھا, اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. میاں صاحب سب سے پہلے تو ہم جتنا بھی مالک ارض و سما کا اس بات پہ شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اگر ہم ان کے امتی نہ ہوتے تو یہ سعادتیں ہمارے حصے میں نہ ہوتی, ہم برباد ہو گئے تھے, یہ سعادتیں ہمارے حصے میں نہ ہوتی. یہ ساری فضائل, یہ ساری رفعتیں, یہ ساری بلندیاں, وہ جیسے بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے, خلق خدا سے گرچہ رشتہ ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو غلامی ہے, جو نسبت ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے سب غایتوں کی غایت اولا ہمیں ملی تو پھر رمضان المبارک بھی ہمارے حصے میں آیا الحمدللہ. اور رمضان کی برکتیں اور خصائل اور خوبیاں سمجھنے کے لیے پھر سے حضرت اقبال نے جو فرمایا تھا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جب آپ وہ خوشبو لے کے, وہ نسبت لے کے آتے ہیں تو پھر ایک نیکی آپ کرتے ہیں تو 70 نیکیوں کا اجر مالک آپ کو دیتا ہے. اب وہ رمضان ہے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا, اس میں لیلۃ القدر بھی ہے, اور ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ایک ایک خوبی کو جب آپ بیان کرتے ہیں نا جی, دو ہی باتیں ہیں, عشق تسلیم کرتا ہے, عقل تنقید کرتی ہے, انٹیروگیٹ کرتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ عام ایام میں تو ایک نیکی کرے, وہی رمضان میں ہی نہ آیا تو اس میں ایک نیکی 70 کا اجر رکھتی ہے. سبحان اللہ. تو اس پہ حضرت اقبال نے خوبصورت بات کی ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ نبیوں میں میرا رتبہ ہے, انبیاء میں میرا رتبہ ہے, اسی طرح الہامی کتابوں میں میری کتاب قرآن پاک کا رتبہ ہے. سبحان اللہ. اور امتوں میں میری امت کا رتبہ ہے. اب امت کا رتبہ, جو پہلی امتیں 900 سال کی عبادتیں کرتی تھیں, 700 سال 8 سال کی عمر پاتے تھے لوگ, اب سرکار کی امت کی عمر ظاہری طور پہ اتنی نہیں ہے, انتہائی مختصر مقابلے میں.
بہت مختصر ہے، بالکل ایسے ہی۔ لیکن چونکہ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ امتوں میں میری امت افضل ہے، تو عقل یہ سوال کر سکتی ہے کہ جی عمل کے لحاظ سے اکارڈنگ ٹو دا پریکٹیکل جو پریکٹس ہوں گی، جو گڈ کریکٹرسٹکس ہوں گے، ایک بندے نے 900 سال روزے رکھے ہوں اور ایک بندے کو ملے ہی 20 رمضان المبارک، اللہ، تو وہ افضل کیسے ہو گیا؟ وہ افضل امت مصطفیٰ ہونے کے اعتبار سے اس نسبت سے ہو گیا کہ اس کا رمضان کا ایک عمل 70 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جتنی نیکیاں وہ کرتا جائے گا، ایک نفل پڑے گا تو 70 نفلوں کا ثواب ہے۔ اس نے ایک بار اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا تو اسے 70 کا ثواب ہے، سبحان اللہ، اور اس نے ایک تسبیح پڑھ لی۔ اب اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو یہ ہر اس عمر کو نیکی کراس کر جاتی ہے جو 700 سال 800 سال پا کے بھی بندہ عبادت کرتا ہے۔ حضور کا غلام اگر 10 رمضان المبارک پا لیتا ہے اپنی حیات طیبہ میں اور وہ گزار جاتا ہے اسی طرح جس طرح میرے اور آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک۔ تو پھر اتنی خوبصورتی، اتنی حلاوت میسر آتی ہے کہ آپ کی ایک ایک نیکی، ایک ایک بات جو ہے وہ 70 گنا بڑھا کے آپ کو دی جاتی ہے۔ اس کی ایک اور خوبی جو مالک نے بیان فرمائی ہے کہ اول رمضان المبارک سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ ہر سحر میں آسمان دنیا پہ آ کے اللہ، پوچھتا ہے، فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اللہ، رزق مانگنے والا، قرب مانگنے والا، معرفت مانگنے والا۔ اور اس کی ایک اور خوبی جو اللہ نے دی ہے، جو میرے اور آپ کے کریم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین ہے تم سب لوگوں میں بہترین جو لوگوں کا بھلا سوچتا ہے، اللہ، بھلا کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں رحمت کے عشرہ میں بھی نیکیوں سمیٹنے کا شرف ملتا ہے۔ بے شک میں چاہوں گا پروفیسر صاحب کے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احمد طاہر صاحب بھی، ان کو بھی ڈسکشن میں شامل کیا جائے۔ پروفیسر صاحب ابھی جس طریقے سے بھی رہنمائی فرما رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو لوگ فوت ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں بحیثیت اولاد، ماں باپ کے حوالے سے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو انسان کا بہت گہرا کنسرن ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک فوت شدگان کے لیے کیا تحائف لے کر آتا ہے؟ جی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اولاً تو میں آپ کا بہت مشکور ممنون، اللہ آپ سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس ماہ رمضان میں خوب نیکیاں کما سکیں۔ اباب ذی وقار، یہ ماہ مقدس وہ مقدس مہینہ ہے کہ رمضان المبارک جو لفظ رمضان ہے یہ اسلام سے پہلے بھی اس کا نام یہی تھا، بالکل، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی بھی اسلامی مہینے کا نام مذکور نہیں، تو اس مہینے کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان، تو یہ کلام الہی کے اعتبار سے اس کو معنن کیا گیا، جو نام دیا گیا ہے یہ بھی الوہی نام ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ جو ہے صرف اسلام آنے کے بعد اس کا تقدس نہیں ہے، تقدس انسانیت جب سے ہے اور جب سے حق دین ہے تب سے ایسے۔ بے شک ابھی پروفیسر صاحب مجھ سے قبل فرما رہے تھے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں اور بھی کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ رمضان خود بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو حروف کا جو مرکب ہوتے ہیں اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر معانی کا، معرفت کا سمندر لیے ہوتا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ یہ رمضان جو 5 حروف کا مجموعہ ہے، را، میم، دود، الف اور نون، تو فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ایک حرف کی ایک جو ہے وہ میننگ ہے، ایک مطلب ہے، ایک معنی ہے۔ تو را مینز رحمت الہی، سبحان اللہ، میم مینز محبت الہی، اللہ اکبر، اور دود مین ضمانت الہی، سبحان اللہ، اور الف الفت الہی،
اور نور نور الہی. بہت خوبصورت, بہت احباب ذی وقار, یہ وہ مقدس مہینہ کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس مقدس مہینے میں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولہ رحمتن, کہ اس کا جو پہلا عشرہ جو کل سے مغرب سے شروع ہوا ہے اور 10 رمضان تک جاری رہے گا, تو فرمایا اس میں رحمتیں لوٹ لو. سبحان اللہ. اب اس کے 3 حصے بنا دیے نا, اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النار. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی صلحاء علماء نے لکھا ہے کہ اس وجہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت الہی کا عام ان جنرل اعلان کر دیا کہ ہر کوئی آئے, امیر بھی آئے, غریب بھی آئے, چھوٹا بھی آئے, بڑا بھی آئے, گناہگار بھی آئے, صلحاء بھی آئے, عالم بھی آئے, فاضل بھی آئے, جو بھی آئے گا اللہ کی رحمت لے کے جائے. سمیٹ لے. پھر فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی غفلت میں ہوں گے, کوئی یار یہ چھوڑو کی ایسی افطاری ساری, یہ نالائکی میں ہوں گے, کسی وجہ سے ہم جیسے اللہ میں پناہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. فرمایا چل 10 رمضان میں تو نہیں عقل آئی, اب 11 سے آن ورڈ 20 تک فرمایا کہ یہ مغفرت کا شرح ہے. فرمایا وہ گناہگار شاید اس کی بھی عقل سلیم جاگ اٹھے, اللہ تعالیٰ نے بار بار موقع دیا ہے, دیکھیں بار اس بار کا بھی موقع دیا. ضمیر جاگ گیا. بالکل. اس نے کہا یار میں نے بڑے گناہ کیے. جیسے صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا, صحابہ کو کہ ایک شخص کا اس نے 99 قتل کر لیے تھے نا, تو فرمایا میری توبہ ہو سکتی ہے. فرمایا تیری توبہ نہیں, اس نے اس پادری کو بھی اس نے ایک اور اس مارے. اب اس ہم امت میں کوئی ایسا گناہگار, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اس کا بھی ضمیر جاگا. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, 10 میں نہیں آ سکا, اب تو آ جاؤ, مغفرت کا شرح گیا ہے. اس نے گناہ کیا, آؤ توبہ کر لو اور مغفرت لے جاؤ. پھر فرمایا کوئی ایسا بھی ہوا غفلت کا شکار کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ رمضان گزر گئے, 19 رمضان آ گئے, 20 رمضان آ گئے, ابھی بھی نہیں جاگا. تو فرمایا آخری عشرہ آ گئے, عتق من النار. سبحان اس نے پیچھے اتنے گناہ کیے, ظلم کر لیے, ربنا ظلمنا انفسنا کا مرکب بن گیا کہ بڑے ظلم کر لیے, بڑا گناہ کر لیا. تو فرمایا کوئی بات نہیں, وہ اس قدر گناہگار تھا کہ مستحق نار بن گیا. بالکل. یعنی تیسرا عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے بھی نجات دلانے والا. ناظرین بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے, اور میری خواہش یہ ہے کہ اس محفل سے ہم لوگ تو سیکھنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں, اور ہمارے ناظرین کو بھی بہت سارے محبتوں کے گلدستے مل سکیں تاکہ اس رمضان المبارک کے تقدس کو ہم سمیٹ سکیں. اس وقت ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں, اور بریک سے واپس آ کے اسی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میرا کیمرہ تو بتا دیں. ویلکم بیک ناظرین. اس ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کر رہے ہیں سیکھیں, زیادہ سے زیادہ سیکھیں, چونکہ ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں جو اس موضوع پر, جو ہمارا آج کا خصوصی طور پر فضائل رمضان کے حوالے سے گرپ رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو نئے مہمان آئے ہیں, میاں غلام شبیر قادری صاحب, مذہبی اسکالر ہیں. سر آپ کی آمد کا بھی شکریہ, اللہ نے ہمیں ایک بار پھر سے رمضان المبارک سے ملوا دیا. اب کرنا کیا ہے, ہمیں بنیادی چیزیں دیکھیں. ابھی پہلے بات ہوئی پہلے عشرے کی, دوسرے عشرے کی, تیسرے عشرے کی, یعنی کہ آپ کتنے بھی گناہگار ہیں آپ کے پاس اپرچونٹی موجود ہے. بنیادی چیز, آپ بھٹک چکے ہیں, اپنا رستہ بھول چکے ہیں, واپس آنا چاہتے ہیں, اپنے دل کو مائل کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اللہ آپ سے راضی ہو اس پروگرام کا حصہ بنایا. رمضان شریف کی یہ جو بہاریں ہیں, یہ رمضان کا مہینہ, یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بلا شک و شبہ ایک رحمت بے شک اور مغفرت اور نار جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو اس مہینے کے اندر اللہ کریم ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ میرے بندو, تم جیسے بھی ہو تو میرے بندے, تم دنیا کے معاملات میں الجھ کر رہ گئے ہو, تم اپنی زندگی کو مجھ سے دور کر بیٹھے ہو, تو یہ رمضان تمہیں پھر موقع دے رہا ہے, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو اور اپنے رب کو راضی کر لو. اگر تم رمضان کے روزے رکھ رہے ہو تو یہ روزے بھی تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں
کہ تم زندگی میں عام حالات میں حلال چیزیں کھاتے پیتے ہو، لیکن ان دنوں میں حلال چیزیں بھی تم فجر سے لے کے اپنے غروب آفتاب تک نہیں کھاتے، تو اللہ تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم عام حالات میں حلال چیزیں کھاتے تھے، اب وہ بھی بند کر دیں، تو جب کم از کم اس روزے کے صدقے تم اپنی پوری زندگی میں حرام چیزوں سے تو بچ کے رہو۔ یعنی ایک آپ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ حلال چیز سے رک سکتے ہیں میرے حکم پر تو حرام سے رکنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں بندہ مسلمان کے لیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی۔ بے شک۔ اور یہ جو روزہ ہے اور یہ جو رمضان ہے، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے ابھی بتایا، تو یہ اپنے اپنے حرف کے اعتبار سے جو آخری حرف نون ہے وہ نار جہنم سے آزادی کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ رمضان کا جو آخری نون ہے وہ کہہ رہا ہے پکار پکار کر کہ اللہ کے بندو آؤ، یہ موقع ہے تمہارے لیے کہ تم نار جہنم سے آزاد ہو جاؤ۔ اور نار جہنم سے آزاد کیسے ہوگے؟ کہ یہ جو روزے کا مقصد ہے اس کو تم پالو۔ وہ اللہ کریم نے کیا روزے کا مقصد دیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر تم نے روزہ رکھا، تمہارے ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری سوچ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہاری فکر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے قدموں کا بھی ہونا چاہیے، تمہارے پیٹ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ کہیں گے وہ کیسے؟ کہ تمہارا ہاتھ جو ہے وہ کسی غلط کام میں مت پڑے، تمہاری آنکھ جو ہے وہ کسی غلط چیز کو مت دیکھے، جس چیز کو تمہیں دیکھنے کا حکم ہے بس اسی کو دیکھے، اور تمہارے کان جو ہے وہ کوئی برائی کو نہ سنیں، کسی بری چیز کو نہ سنیں، جو چیز تمہیں سننے کا حکم ہے وہی سنیں۔ قدم تمہارے کسی برائی کی طرف چل کے نہ جائیں، اگر تمہارے قدم نکلیں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلیں، دین کے لیے نکلیں، اپنے رزق حلال کمانے کے لیے نکلیں، اپنی معاش کو بہتر کرنے کے لیے نکلیں، تو پھر تمہارا روزہ جو ہے اس کا مقصد پورا ہوگا، اور پھر یہ رمضان کی جو فضیلت ہے اس سے تم فیض یاب ہو سکو گے۔ ورنہ اللہ کو نہ تو تمہاری بھوک کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو تمہاری پیاس کی ضرورت ہے، نہ وہ تمہیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہے، نہ وہ تمہیں پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ متقی کتنا ہوا ہے، وہ میرے حکم کو کتنا میں مان رہا ہے، اور میرے پیغمبر کی اتباع کتنی کر رہا ہے۔ تو اگر ہم رمضان کے مقاصد، رمضان کے جو ہم کو حاصل کرنے کی چیزیں ہیں وہ اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی نسخہ ہے کہ ہم رمضان شروع ہوا تو پیچھے جو بھی ہو چکا، اس رمضان کی ابتدا کے اوپر ہم اپنے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ ہم اس رمضان کا صدقہ ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں اپنے پچھلے گناہوں کی بھی، اور آئندہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر چل پڑیں اور ہم دنیا کی آلائشوں میں شیطان کے پیچھے لگنے کی بجائے رحمان کے پیچھے لگ جائیں۔ آمین۔ زبیدہ صاحب بہت قیمتی گفتگو ہو رہی ہے۔ جی بالکل، اور ایک بڑا اہم سوال ہمارا سکپ ہو گیا، مرحومین کے بارے میں آپ نے پوچھا، تو میں چاہوں گی وہ سوال ہم دوبارہ وہ سوال پروفیسر صاحب ہمیں اس پر رہنمائی فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اذا مات رجلا انقطع اعمالہ الا ثلاثہ، جب کوئی اس دار فنا سے دار بقا چلا جاتا ہے تو اس کے تمام امور ڈسکنیکٹ کر دیے جاتے ہیں، ربط کاٹ دیے جاتے ہیں، تین رابطوں کے سوا، ولد صالح، نیک اولاد، علم نافع، علم نافع جو اس جانے والے نے پڑھایا ہوتا ہے، وصدقۃ جاریہ، اور جو صدقہ جاریہ وہ کر کے گیا ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں امت کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ صحابی کے لیے تو جنت واجب ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، یا اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ اور پوچھ رہے ہیں اپنی ماں جو کہ ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضور میں تھا نہیں، میری والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا ہے، اب اگر میں کوئی صدقہ خیرات اپنی ماں کے نام کے لیے کروں تو کیا وہ ان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا جی بالکل بنے گا۔ وہ پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کون سا صدقہ بہتر ہے اس زمانے کی، نیڈ آف دا ڈے؟ تو حضور نے فرمایا پانی کا ایک کھو جو ہے کنواں بنوا دو۔ حضرت سعد نے کنواں بنوایا اور وقف کر دیا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہمارے امت کے لیے لیسن ہے۔ وہ کنواں مشہور ہوتا ہے بیر ام سعد، ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں، اہل مدینہ اس سے استفادہ کرتے رہے، حضور کی امت فائدہ اٹھاتی رہی،
اور وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی بلندی درجات کا ذریعہ بنا، اور خود آج بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں یہودی سے لے کے وقف کیا تھا وہ مدینہ میں موجود ہے، آج بھی اہل مدینہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور آج بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بجلی کا بل آتا ہے، آج بھی وہ ٹرسٹ وقف جو ہے سیدنا عثمان غنی کے نام سے اہل مدینہ کی خدمت کرتا ہے۔ یہ لیسنز ہیں خوبصورت۔ کتنی خوبصورت بات ہے ناظرین کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے کر سکیں کچھ نہ کچھ، تو this is the right time، یہ درست وقت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کو اگر آپ نے کھو دیا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ جو کچھ ہو گیا ماضی میں کچھ نہیں ہوا، اب واپسی کا وقت ہے، لوٹا جا سکتا ہے۔ آج کی اس خصوصی محفل کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم سیکھنے سکھانے کے سسٹم کو آگے چلا سکیں، ایک دوسرے کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا سکیں۔ ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اسی محفل میں اسی قسم کے موضوعات کو لے کر ہم ساتھ چلا کریں گے۔ السلام علیکم۔